خوش آمدید ناظرین محترم، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ، پاکستان کے سابق صدر مملکت، ایک انتہائی باغ و بہار شخصیت کے مالک اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہیں، اور آج میں جس مقام پر ہوں یہ یقیناً ان کی محبتوں اور ان کے پیار کا سبب ہے کہ میں آج اس مقام پر موجود ہوں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب نے مجھے باقاعدہ خود منتخب کیا تھا، اور مجھے انہوں نے اپنی محبت اور پیار سے وزارت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ میں صرف ان کی چوائس تھا اور کسی کی چوائس نہیں تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سابق صدر اور ہمارے سب کے بہت ہی قابل احترام جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں جی عامر، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ بہت تاریخی ہے، بالکل تو مبارک۔ آج آپ نے ویڈیو میسج بھی دیا اور کافی ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس پہ تنقید کی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ تنقید کرنے والے تو تنقید کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جنرل صاحب آپ نے تو بہت پہلے یہ دیکھ لیا تھا، یعنی اس میں اس واقعے کی بات ہی نہیں کرتا جب آپ کے طیارے کو روکا گیا اور ایک ایسے آرمی چیف کو اس کے طیارے کو انڈیا بھیجنے کی بات کی گئی جس نے کارگل وار میں بھارت کو گدی سے پکڑ لیا تھا، اس شخص کو یعنی قتل کرانے کی ایک طرح سے سازش تھی کہ انڈیا وہ طیارہ لے جاؤ تاکہ مشرف وہیں پر مارا جائے۔ آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا تھا اور آپ جانتے تھے کہ کینہ پروری کس حد تک ہے۔ بہت عرصہ لگا لوگوں کو سمجھنے میں نواز شریف کو، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ گیا جبکہ سب جانتے تھے، نظر آ رہا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ جال ساز ہے، یہ چور ہے، اس نے دستاویزات جعلی جمع کرائی ہیں، اور بہت عرصے تک آپ نے اس کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھا۔ بہت وقت لگ گیا لوگوں کو سمجھتے ہوئے جنرل صاحب۔ ہاں بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ وقت لگا۔ اصل میں یہ پروڈکٹ تو آرمی کا ہے نا، یہ نواز شریف ضیاء الحق کے زمانے میں اس کی چناؤ ہوئی ہے، منسٹر بنا وغیرہ وغیرہ، پھر یہ پرائم منسٹر بنا۔ اب اسے ان سالوں میں اس نے پنجاب کی خاص طور پہ گورنمنٹ کی تمام آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز کو ایسا شکنجے میں قابو کیا کہ وہ جو خاص انسٹیٹیوشنز پنجاب کی جو ہیں، یہ عدلیہ ہے، پٹوار ہے، پٹواری ہے، تھانے ہیں، یہ ان کو اس نے قابو میں کیا۔ اس وجہ سے یہ ساری انفلوئنس اپنی طاقت استعمال کر کے الیکشن میں صحیح غلط سب برابر، اوپر سے یہ 2013 الیکشن میں تو یہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس بھی ان کا کی بیک اپ سپورٹ میں تھا، جس نے دھاندلی ساری کروائی اور ان کو جتوایا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ چلتا چلا جا رہا تھا، لیکن اصل میں پبلک میں اس کی پاپولیرٹی میری نظر میں کبھی بھی نہیں جی لاہور میں ہوگی لیکن اور کہیں نہیں۔ اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ 2013 میں جہاں دھاندلی ہوئی ہے ادھر لیاقت اس کو یہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہے 17% ووٹ ملے ہیں اسے، یعنی پاکستان کے 83% لوگوں نے نہ ووٹ ڈالے اسے یا پھر یہ دوسری پارٹیوں کو ووٹ ڈالے، 17% ووٹ۔ تو کیا پاپولیرٹی ہوئی اس کی پاکستان میں؟ کوئی ایسی نہیں ہے۔ اور اگر فیئر اینڈ الیکشن آرمی کے تحت، آرمی کی سپرویژن میں، تو میرے خیال میں اس یہ رزلٹ نہیں آیا۔ اچھا تو مشرف صاحب یہ بتائیں نا پھر کہ اب یہ تو چلے نواز شریف نااہل ہو گئے اور بالکل 5-0 سے فیصلہ آ گیا، نوشتہ دیوار تھا، سب لکھا ہوا تھا، سب کو پتہ تھا، اتنی جال سازیاں کی ہیں، آپ اس وقت پوری دنیا میں لیکچرز دیتے ہیں، باہر آپ کی ایک عزت ہے، مقام ہے۔ میں ایک تو اس تناظر میں بھی پوچھنا چاہوں گا، ہمارا جو مقام متاثر ہوا ہے، ہمارے سے مراد الحمدللہ میرا وطن پاکستان، آپ کا وطن پاکستان، اور آپ سے ہم نے سیکھا ہے پاکستان کمز فرسٹ، تو پاکستان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، لیکن یہ جو ہمارے وزیر اعظم کی حیثیت سے متحدہ عرب امارات کو جو دھچکا لگا ہے، جو سعودی عرب کو دھچکا لگا ہے، آپ انٹرنیشنل پولیٹکس سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قطر اس وقت دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ اس آدمی نے جاتے جاتے قطری وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے فرنٹ پیج پہ تصویر چھپوا کے متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا، سعودی عرب کو ناراض کیا، اس کے بعد وہ سارے دستاویزات بھی جو متحدہ عرب امارات سے تھی وہ جھوٹی نکلی۔ تو کتنا وقار مجروح ہوا ہے مشرف صاحب، کس قدر ہوا ہے؟
ہاں بہت زیادہ ہوا ہے پہلے ہی. مطلب جہاں تک سعودی عرب اور یو اے ای ہے ادھر تو میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, کچھ وعدے کیے تھے وہ نہیں کیے انہوں نے, تو یہ تو بالکل انہیں ناپسند کرتے ہیں. اوپر سے ابھی یہ قطری سلسلہ جب شروع ہوا ہے یو اے ای اور ایجپٹ کے ساتھ, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں انہوں نے بالکل ایک واضح طور پہ قطری سائیڈ لی ہے انہوں نے. جبکہ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب اور یو اے ای ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے ہمیشہ, اور قطر نے ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں دیا ہے. قطر ہمیشہ انڈیا انکلائنڈ ہوتا تھا, یہاں تک کہ 2005 میں او آئی سی میٹنگ میں یہ ایک موشن ٹیبل کرنے والے تھے قطری کہ انڈیا کو او آئی سی کا ممبر بنا دیا جائے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا انڈیا کو ممبر بنایا جائے. میں نے تھریٹن کیا, فارن منسٹر کو بھیجا کہ ان سے کہہ دو ہم بائیک آؤٹ کریں گے, پاکستان کینسل اپنی ممبرشپ ودرا کر لے گا اگر آپ یہ کرو گے. پھر جا کر ان کو روکا ہم نے. تو یہ ہے قطر اور یہ ہے سعودی عرب اور یو اے ای. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہماری لیننگ کس کی طرف ہونی چاہیے. تو وہ بھی انہوں نے نہیں کی, اس لیے انہوں نے ہمیں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں سے الگ کر دیا. بالکل بالکل. اور یہ بات میں آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے, بات میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ جو قطری وزیر خارجہ کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں اس سے کتنا گہرا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں مشرف صاحب کہ جو عربوں کے تعلقات ہوتے ہیں, عرب اپنے ایشوز کو خود حل کرنا جانتے ہیں, لیکن عربوں کو کتنا برا لگ رہا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا, سعودی عرب اور خاص طور پہ متحدہ عرب امارات یا دیگر اور خلیجی ممالک دیکھ لیں, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ساتھ دیتے رہے, اور جب ہم نے قطر کو تنہا چھوڑا تو نواز شریف نے اس کو پکڑ لیا. یعنی نواز شریف کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ وہ جا رہا ہے, جاتے جاتے بھی اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. مشرف صاحب ہاں یہ بالکل پہنچایا, بالکل. اس وقت موقع ایسا تھا کہ یہاں کی ناراضگی جو ہے, جو تھوڑی سی رنجش جو پیدا ہوئی ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی, اس کو ایک دم ٹھیک کر دیا جائے, اور وہ ہو سکتا تھا اس وقت, اور یہ انہوں نے وہ موقع بھی گوا دیا. وہ موقع بھی. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے, کیونکہ آپ ان لوگوں کی سائیکی سے واقف ہیں, میں آپ کے ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں آپ کے وفد میں بھی رہا ہوں, آپ کا دست شفقت مجھ پہ رہا ہے, اور آپ نے میری بڑی رہنمائی کی ہے, مجھے بڑا گائیڈ کیا ہے. میں نے آپ کو بھارت میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان دبنگ انداز میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آپ کو بالکل بھی ہچکچاہٹ کا کہیں مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر کیا ہو جاتا ہے کہ پرویز مشرف جب ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہو اور بھارتی چینل ہو تو پرویز مشرف تو ایک نہیں چلنے دیتا, لیکن ان کے لیے ٹائمز آف انڈیا سے لے کر ٹائمز ناؤ تک, ٹائمز ناؤ سے لے کر اور دیگر چینلز تک پریشانی کیوں تھی کہ نواز شریف کو نہیں جانا چاہیے, رہنا چاہیے, نواز شریف کے لیے ضروری ہے رہنا جمہوریت کے لیے. انڈیا میں اتنی بے چینی کیوں تھی مشرف صاحب نواز شریف کے لیے؟ ہاں بالکل, کیونکہ ان کو تو فائدے دلوا رہے ہیں, لیکن نا جی ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں, یہ ان کی چاپڑوسی کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ وہ ساورن ایکوالٹی کہتے ہیں نا, ایک ساورن ایکوالٹی اور اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی, اس کو برقرار رکھنا چاہیے. ملک کو, ملک کی عزت عالم رکھنی چاہیے, اور یہاں ہندوستان کے خلاف تو خاص طور پہ اس کو انہوں نے گروی رکھ دیا, یہ ان کے سامنے جھک گئے. یہ پاکستان کی عوام کو بالکل نہیں پسند. اوپر سے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ورلڈ بینک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے وہ ریمیٹنسز دیے ہوئے تھے جو ہندوستان کو جاتے ہیں, ان کے جو ایکسپیکٹریٹ ہندوستانی جو ہیں دنیا میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں, ہر جگہ, ادھر سے کتنے پیسے جا رہے ہیں, وہ ریمیٹنسز کتنے بھیج رہے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہوئی, ورلڈ بینک رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اور میں مہینے 1.5-2 مہینے کی بات کر رہا ہوں, پاکستان سے ان کو 4 سے 5 ارب ڈالر 2013 آنورڈ, 2013 سے پہلے زیرو جا رہے تھے, 2013 کے بعد سے ہر سال 4 سے 5 ارب ڈالر
ہندوستان جا رہے ہیں پاکستان سے. یعنی یہ میں حیران ہوں. مجھے میرے سے یہ اسٹیٹ بینک گورنر کو پکڑنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے بھائی, بتاؤ ہمیں بھی, ملک کو بتاؤ یہ پیسے, ہمارے پیسے کیسے وہاں جا رہے ہیں ہندوستان. تو یہ عجیب سی بات ہے. یہ بالکل عجیب سی بات, بالکل عجیب سی بات. یہ مجھے بتائیں مشرف صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ یہ نائل ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی ڈائریکٹر تو یہی ہوں گے. یعنی آنے والے دنوں میں جو بھی 45 دن میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے, کسی نہ کسی کا ہو جائے گا. ظاہر ہے یا تو کلثوم نواز صاحب آ جائیں گی, مریم اورنگزیب آ جائیں گے, اس کے بعد شاید یہ شہباز شریف صاحب کو لائیں, جو بھی ہو. لیکن اگر نواز نظام برقرار رہتا ہے آنے والے دنوں میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب ہو سکے گا؟ کیونکہ اگر نظام یہی رہا, صرف اس وقت اداکار چینج ہوا ہے, جو کہ ہدایت کار بھی تھا, فلم ساز بھی تھا اور اداکار بھی تھا, اب وہ ہدایت کار رہ گیا ہے, اور وہ ہدایت کار کی حیثیت سے کسی کو بھی وزیر اعظم بنا کے اس کی پشت پناہی کرتا رہے گا. تو کیا مناسب نہیں سمجھتے آپ کہ نواز نظام ختم ہونا چاہیے, نواز نظام کو ہی لپیٹنا چاہیے؟ میری نظر میں یہ نہیں, شاید میرے خیال میں ٹھیک ہی چلے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس کو یہ لگائیں گے یہ دیکھنا ہے, اور وہ کسی کو لگاتے ہیں وہ اس کا اثر پی ایم ایل این کے اندر کتنا ہوتا ہے. کیا یہ ان کی یونٹی برقرار رہتی ہے یا یہ بھی دھڑوں میں بکھرنے لگیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو بھی آئے گا پرائم منسٹر لگے گا, وہ ان کا جو کوئی بھی ہے, تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کا چمچہ بن کے رہے اور ان کے ماتحت ان کی سپورٹ میں لگا رہے. ایسے نہیں ہوگا میرے خیال میں. اور سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ اب جو آئی ہے, انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ بالکل فرسٹ کلاس جسٹس جب دیتے ہیں تو عوام بھی ساتھ ہوتی ہے, عوام کا بھی موڈ دیکھ لیا ہے. مجھے امید ہے کہ صحیح چلے گا معاملہ آئندہ. اب تو یہ دباؤ حکومت کا جو تھا مشرف صاحب ختم ہو گیا ہے, جو ایک غیر محسوس دباؤ تھا. ویسے تو آج عدالتی فیصلے سے اندازہ ہوا کہ حکومت کا کوئی دباؤ جج صاحبان پہ نہیں تھا, لیکن جو ایک غیر محسوس سا دباؤ آپ کے معاملے میں خاص طور پہ آپ کے کیسز کے سلسلے میں تھا, تو کیا اب آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ پاکستان واپس آ کر ان کیسز کا اب آپ سامنا کریں تو بالکل آپ یہ فیل کریں گے کہ آزادانہ آپ ان کا مقابلہ, کیونکہ آپ گھبرائے تو کبھی نہیں ہیں, آپ نے سامنا کیا ہے, تو کیا اب یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں اور سامنا کریں ان کا؟ ہاں, میرے خیال میں وہ وقت کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے کورٹس میں جانے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں, میں جانے کو تیار ہوں. میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا کہ میں اگر نہیں جا رہا ہوں وہ اس لیے کہ یہ کورٹس میں ان کا انفلوئنس چل رہا ہے بیہائنڈ دی سین. وہ کورٹ میں جو بیٹھا ہوا ہے آدمی, وہ جج جو ہے نیچلی کورٹ میں, وہ ان کے کہنے پہ چل رہا ہے. یہ پولیٹیکل ہے سارا, اور وہ آرٹیکل 6 پہ جو مجھے کیا ہوا ہے یہ سارا ان کی پولیٹیسائز ایکٹیویٹی ہے ساری. تو اس سے مجھے پریشانی تھی. لیکن اب یہ جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی, اس سے مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی ہے کہ میرے خیال میں یہاں عدل اور انصاف اب یہ کورٹ سے ہمیں مل سکے گا, مجھے بھی مل سکے گا. تو اس لیے میں زیادہ انکریج ہو گیا. مشرف صاحب, اس میں آپ کو خوشی نہیں ہوتی اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں؟ کیونکہ مجھے تو خوشی ہوئی تھی, سچی بات ہے, لیکن میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو جب آپ کے لیے لفظ غدار استعمال کیا تھا, جو میں آپ کے لیے استعمال کرنا شرم کا مقام سمجھتا ہوں, کہ جس شخص نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہوں اور کارگل میں جس نے جو بڑا کردار ادا کیا ہو, میں تو واقف ہوں کہ قریباً آپ نے 71 کا بدلہ لے لیا تھا. اگر یہ پولیٹیسائز معاملہ نہیں ہوتا تو آپ نے تو ان کو برباد کر دیا تھا بھارت کو, لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے لفظ ایک چینل میں غدار استعمال کیا جاتا رہا. تو میں اپنی ایک ذاتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع نہیں تھا کہ جو شخص یا جس کا ادارہ آپ کے لیے کہا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر شروع کرنا ہے احتساب ڈکٹیٹرز کا تو وہ مشرف سے ہی شروع کیا جائے, تو کیوں نہ مشرف صاحب اب توہین عدالت کا آغاز میر شکیل الرحمان سے ہی شروع کیا جائے؟ اب تو بات ویسی ہے نا جیسے آپ کے لیے کہی جاتی تھی, کیوں اتنا دور جائیں؟ تو میر شکیل الرحمان نے جو توہین عدالت کی ہے وہیں سے شروع کیا جائے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں, سب کو لپیٹ میں لے جی. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی تو کرپشن والا سلسلہ ہے, اس کو سب پہ اپلائی کرنا چاہیے اور پیچھے سے شروع کریں.
خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ اور منسٹرز وغیرہ جو تھے ان سے شروع کریں جو دبئی میں اور لندن میں محلاتوں میں رہ رہے ہیں اور خریدے میں ہیں، جبکہ یہ اوریجنلی کوئی گھر کے معمولی سے انسان تھے، یہ معمولی لوگ ہیں لیکن اب یہ ارب پتی بن گئے ہیں. ادھر سے شروع کریں اور ہر سلسلے ہر ایشو کو لیں. اور میر شکیل الرحمان کی نام لے لیا آپ نے، یہ وہ ہے جس کو جیو کو تو آرمی نے بین کیا تھا اور میں نے بھی بین کیا ہوا ہے انہیں، کیونکہ یہ بالکل ایک پاکستان ان کے ویوز جو ہوتے ہیں بالکل جھوٹ پہ منحصر و بہت سے جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں اور ڈسٹارشن یہ کرتے ہیں. ان کے اینکرز کئی ایک ہیں جو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور سراسر جھوٹ بولتے ہیں. تو اس طریقے اور یہ مجھے جو خبر میری ہے وہ یہ کرواتا ہے، بیہائنڈ دی سین یہ خود کرواتا ہے. جی جی تو جی. اس لیے بالکل اس کو لپیٹ میں لینا چاہیے. تو یہ مشرف صاحب کے آپریشن خیبر 4 ہوا، لائن آف کنٹرول پر ہمارے بہت سارے فوجی جوان شہید ہوئے اور یہ کامیاب ترین آپریشن خیبر 4 ہم نے کیا. اس کے علاوہ آپ آپریشن رد الفساد دیکھیے کامیابی سے ہو رہا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کم از کم 500 حملے تو ایسے ہوں گے جو فوج نے ناکام بنا دیے، لیکن کوئی ایک اگر ہو گیا تو یہی نیلا پیلا اور جنگ گروپ اور میر شکیل الرحمان کا چینل اس ایک حملے کو جو پورے جیسے کہتے ہیں نا کہ پورے جسم پر چھوڑ کر اچھی جگہ کو زخم پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، تو یہ کسی ایک حملے کو لے کر فوج پر تنقید کرتے ہیں. اور اسی میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے اس پورے عرصے میں ایک مرتبہ بھی فوج کو آپریشن خیبر 4 کی مبارکباد نہیں دی. لائن آف کنٹرول پر جس طرح ہمارے فوجی اور سویلین آبادی شہید ہوتی رہی اس پر انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو آپ اپنی اوپینین میں آپ ایک ظاہر ایک پاکستانی بھی ہیں اور آپ نے اس ملک کو سرو کیا ہے، آپ آرمی چیف رہے ہیں، آپ ملک کے صدر رہے ہیں اور آپ ایک کامیاب صدر رہے ہیں. آپ کے زمانے میں ڈالر کی سطح 61 روپے پہنچی ہوئی تھی. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب بحیثیت پاکستانی آپ یہ نہیں کہتے کہ اتنے سنگین جرائم پہ ان پہ بھی غداری کا مقدمہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے بھارت کو یعنی کلبھوشن یادیو کا جنہوں نے کبھی نام نہ لیا ہو، جندل جن کے گھر پر آتا ہو، مودی جن کے گھر پہ آ کے چلا جاتا ہو، ہم کیوں نہیں سجیسٹ کرتے کہ ان کے لیے غداری کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے؟ صحیح بات. یہ جو لفظ غداری ہے اصل میں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ جب کانسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا تھا یہ ملٹری ٹیک اوور کے خلاف ڈالا گیا تھا اور یہ بعد میں اس میں غداری اور یہ وہ اس کے اندر آ گیا. یہ بالکل غلط لفظ ہے اور میرے اوپر جب لگتا ہے تو مجھے غصہ بھی بہت کرتا ہے، مجھے غم بھی ہوتا ہے کہ مجھے غدار کہہ رہے ہیں یہ. تو میں ایک دفعہ اس کورٹ کے سامنے بھی گیا ہوں اور میں نے بڑی ایک ایموشنل تقریر کی تھی یہ اسپیشل کورٹ کے سامنے، جس میں میں نے کہا کہ میں غدار ہوں جی، میرے اوپر آپ نے چارج لگایا، میں غداری کا چارج اور میں نے یہ کیا، سارا کچھ میں نے بتایا. تو وہاں جو گارڈ بھی کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بڑے ایموشنل ہوئے تھے. مجھے یاد ہے وہ اپنے آنسو بھی پوچھ رہے تھے رومال وغیرہ سے. یہ بھی ہوا ہے وہاں جب میں اسپیشل کورٹ میں اپنی غداری کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں نے ایموشنل کیا تھا لوگوں کو. تو یہ باتیں میرے خیال میں ہمیں ایک تو غدار کی ڈیفینیشن نکالنی چاہیے اور غدار بالکل یہ جو آپ نے کہا نا کہ جس شخص نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو، پاکستان کی عوام کو لیٹ ڈاؤن کیا ہو، پاکستان کی اکانومی کا ستیاناش کر دیا ہو، پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا ہو، پاکستان پہ ریجنلی بالکل خطرات کا سامنا ہو، وہ غدار ہے. بالکل وہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے اوپر غداری کا لگنا چاہیے. اوپر سے پھر پاکستان کو جو لوٹ کر لے گیا وہ بالکل غدار ہے 100%. ایبسولوٹ. 12 تاریخ کو آپ جلسہ کر رہے ہیں فیصل آباد میں؟ جی ہاں. اور اس کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 12 تاریخ کو جلسہ کر کے آئیں گے یا 12 تاریخ سے پہلے آئیں گے؟ ہاں یہ بڑا سوال کیا ہے عامر. یہ دیکھنا پڑے گا. ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سوچ کے ذرا 2-4 دن تو گزرنے دو نا. لیکن آپ جب بھی آئیں گے آپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ میں آؤں گا. اوکے بالکل. ویری گڈ.
یہ ڈن ہو گیا پھر, ٹھیک ہے نا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے. ناظرین, آپ نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی باتیں سنی. بے باک ایک نڈر آدمی ہیں اور بڑے بے لاگ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب میں آتا ہوں تو کچھ رنجیدہ آپا کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. بڑی مزیدار کہانی ہے لیکن سننی تو پڑے گی آپ کو, کیونکہ رنجیدہ آپا اس وقت 2 ہفتے کے لیے آف ایئر کر دی گئی ہیں اور لاکھانی صاحب نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے. میں تو لاکھانی صاحب کو مبارکباد دوں گا اس قدم پر. اب بہت اچھا ایکسپریس گروپ نے یہ قدم اٹھایا ہے, تو جو اچھی بات ہے اس پہ مبارکباد دینی چاہیے. لیکن کہانی کیا ہے آپ کو آ کر بتاتا ہوں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا.